السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، تراویح میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کا ایک حصہ پڑھا گیا۔ الحمدللہ تراویح میں 10 پارے مکمل ہو گئے، 1/3 1/3 قرآن پاک مکمل ہوا ہے۔ دیکھیں دیکھتے دیکھتے وقت کیسے گزرتا چلا گیا۔ زندگی ایسے ہی گزرتی ہے، اچھے کاموں میں رہیں گے تو اچھا وقت گزرے گا، اور آدمی اپنے وقت کو ضائع کرے گا، اپنے وقت کو فضول کاموں میں لگائے گا، وقت تو گزر جائے گا لیکن کچھ نہیں ملے گا۔ کہتے نا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم۔ کیسے ہفتہ گزر گیا، 10 پارے ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ایسے ہی رمضان بھی گزر جائے گا انشاءاللہ، زندگی بھی گزر جائے گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آدمی کس طریقے سے زندگی گزارا، یہ اصل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو سورہ انفال، اس صورت میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اجتماعی مال میں احتیاط کی تعلیم دی ہے۔ ایک مال وہ ہے جو ہمارا ذاتی ہے، اور ایک مال وہ ہے جو اجتماعی ہے۔ وہ اجتماعی مال، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ قومی خزانہ ہے، بیت المال ہے، ادارے کا مال ہے، مشترکہ آپس کا کاروبار ہے، وہ مال جس میں دوسرے کا حق شامل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر اس اجتماعی مال میں احتیاط کی تعلیم دی، کیونکہ اس میں دوسرے کا حق شامل ہے۔ ذاتی مال میں گڑبڑ ہو تو آدمی اپنی ذات میں ذمہ دار ہے، اجتماعی مال میں اگر گڑبڑ ہو تو پھر جو ہے اس کا حساب بڑا سخت ہے۔ غزوہ بدر سے جب واپسی ہو رہی تھی تو ایک شخص انہیں تیر لگا اور اس کی وجہ سے وہ گرے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو صحابہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ہنیئا لہو، اس آدمی کے لیے بڑی مبارکبادی ہے، وہاں میدان میں شہادت نہیں ہوئی، یہاں راستے میں ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا، اتنا جلدی کسی کے بارے میں مت بولو، اتنا جلدی کسی کے بارے میں مت بولو، ذرا ان کا سامان چیک کرو۔ آپ نے فرمایا ان کا سامان چیک کرو۔ جب ان کا سامان کھولا گیا تو ایک چادر نکالی، ایک چادر جو ہے نکلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال غنیمت تقسیم ہونے والا تھا، اس تقسیم سے پہلے اس آدمی نے یہ چادر اپنے سامان میں رکھ لی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا جب تم یہ کہہ رہے تھے ہنیئا لہو، مبارک ہو آدمی کی شہادت، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ آگ کی ایک چادر ہے جو اس آدمی پہ لپٹی ہوئی ہے۔ تو ایک صحابی وہاں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی اتنا سخت معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اتنا ہی سخت معاملہ ہے اجتماعی مال میں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو 2 چمڑے کے تسمے سمجھتے ہیں جس سے شوز جوتے باندھتے ہیں، ڈوری، چمڑے کا تسمہ 2 وہاں پہ گرے ہوئے تھے، میں نے رکھ لیا، اور یہ 2 چمڑے کے تسمے ہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 تسموں کو دیکھ کر فرمایا شراکانی من نار، یہ جہنم کے 2 تسمے، آگ کے 2 تسمے، یہ چمڑے کے نہیں، دیکھنے میں چمڑے کے نظر آ رہے ہیں، یہ حقیقت میں آگ کے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں اجتماعی اور مشترکہ چیز ہوتی ہے، حقوق ہوتے ہیں، وہاں احتیاط بڑھ جانی چاہیے، وہاں احتیاط بہت زیادہ۔ اسی لیے صحابہ اکرام اس معاملے میں بہت محتاط ہوتے تھے، کہیں بھی کوئی مشترکہ ذمہ داری چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، لینے میں بہت احتیاط کرتے تھے، کیونکہ اس کے معاملے میں حساب بہت پڑ جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
سخت دھوپ تھی، گرم گرم ریت اڑ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کوئی آدمی بہت دور سے جو ہے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ گرمی تھی، دھوپ کی شدت اور ریت اڑ رہا تھا، نظر نہیں آ رہا ہے کہ کون ہے۔ جب قریب آئے دیکھا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ پوچھا کہ امیر المومنین اتنی دھوپ میں کر کیا رہے ہیں آپ؟ فرمایا وہ بیت المال کا ایک اونٹ ہے، وہ گم ہو گیا ہے، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمایا آ جائیے، سائے میں آ جائیے، کسی غلام کو بھیج کر اس کو جو ہے تلاش کروا لیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت میں جواب مجھے دینا ہے، غلام کو نہیں۔ یہ صحابہ کا مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ تو ایک مال ہوتا ہے ذاتی ملکیت کا، ایک مال ہوتا ہے جس میں مشترک کاروبار، مشترک فیملی میں بھی کوئی چیز مشترک، کوئی چیز مل کے خریدے ہیں، وہ جو ہے وہ بڑا یأکلون فی بطونہم نارا۔ یہ حقیقت میں جو ہے تھوڑا بھی اگر کسی کے پیٹ میں کسی کا حق جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن میں فرمایا وہ مال نہیں جا رہا بلکہ آگ جا رہی ہے، آگ۔ اللہ ہمیں اس کا شعور نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ یہی بات ہوئی تھی جب پہلی مرتبہ یہ جو سورہ انفال ہے، یہ سارا غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد یہ نازل ہوئی۔ اس میں غزوہ بدر پہلا غزوہ ہے اسلام کا جو حق اور باطل کا ہوا، اور پہلی مرتبہ مال غنیمت آیا۔ مال غنیمت اس امت سے پہلے حلال نہیں تھا کسی پہ۔ جو مال حاصل ہوتا وہ پہاڑ پہ رکھ دیتے، آگ آتی جلا کے ختم کر دیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے، میری امت کے لیے غنیمت کے مال کو حلال کیا گیا۔ تو یہ پہلی مرتبہ جب مال آیا نا، تو وہاں پر جو ہے آپس میں اختلاف ہوا۔ کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ہم نے اس میں بہت مجاہدہ، بہت محنت کی ہے، یہ اس میں ہمارا حق زیادہ ہے۔ کچھ اور لوگوں نے کہا نہیں ہم نے کام زیادہ کیا ہے، ہمارا حق زیادہ ہے۔ یہ باتیں ہوئی تو کسی نے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے پوچھا یسألونک عن الانفال، یہ ہے کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ اصل میں یہ آیت تو، یہ چیز تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو اس طرح ہم آپس میں کہنے لگے کہ یہ ہمارا، یہ ہمارا، یہ ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتاری یسألونک عن الانفال، یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے۔ قل کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، مال غنیمت تو اللہ کی ملکیت ہے۔ للہ میں لام ملکیت کا ہے، اللہ مالک ہے۔ ویسے ہر ایک کا مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ یہ قارون کا ذہن ہے کہ جو یہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے فن سے کمایا ہے، میں نے اپنے ذہن سے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ قرآن پاک میں بتا کر کہا یہ مزاج ہمارا نہ بنے، ہمیشہ یہ سوچو کہ للہ وللرسول۔ اب آگے چل کر بتا، اب دیکھیں عجیب بات ہے نا، صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ انفال کیا ہے، یہ کس کے لیے، اس کی تقسیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا۔ 40 آیتوں کے بعد جواب ہے۔ یہ جو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ، یہ آیت نمبر 41 ہے، یہ جواب ہے اس کا، یسألونک۔ وہ وہاں سے لے کر 40 آیت تک ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے ہیں ایمان والوں کی، اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے ہیں، جواب دینے سے پہلے ذہن بنا رہے ہیں۔ وہ ذہن کیا بنا رہے ہیں؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اصلحوا ذات بینکم، مال کو بنیاد بنا کر آپس میں جھگڑو مت، مال کو بنیاد بنا کر آپس میں جھگڑو مت۔ اصلحوا ذات بینکم اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ کتنی بڑی مدد آئی ہے جانتے ہو؟ اور بدر میں وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بدر کے اندر نصرت کے، مدد کے اسباب کو بیان فرمایا۔ مسلمان کی زندگی اللہ کی مدد سے چلے گی، چاہے وہ زندگی انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو، چاہے وہ زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی، مسلمان کا ہر کام اللہ کی مدد اور نصرت سے۔ نصرت کیسے آئے گی، وہ مدد کیسے آئے گی؟
میری انفرادی گھر کی ہر زندگی کے شعبے میں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بتایا. 2 باتیں یہاں بتائی ہیں جو ہر زمانے میں مسلمانوں کو اس اعتبار سے تیاری کرنی ہے. 2 اسباب ہیں، ایک سبب مادی ہے، ایک سبب ایمانی ہے. یہ 2 اسباب جب مسلمان جو ہے اس کی کوشش کرے، اس کی محنت کرے گا، پھر اللہ کی مددوں کو اپنے پاس پائے گا. اس میں افراط اور تفریط نہیں ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ بھی کہ نہیں دنیا کوئی چیز نہیں ہے، بس چھوڑو، بس ہم اللہ اللہ کریں، ایسا بھی نہیں. ایک آدمی صرف جو ہے دنیا بنائے اللہ کی، ایک آدمی صرف جو ہے یعنی دنیا کے اسباب کو ترک کر دے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا کہے کہ نہیں یہی اصل ہے، مدد تو پہلے زمانے میں آیا کرتی تھی، ہم کیا ہیں. نہیں، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قیامت تک کے لیے پیغام دیا کہ ہر مسلمان ہر زمانے میں تیاری 2 اعتبار سے کرے. ایک ظاہری اعتبار سے تیاری ہو. ظاہری اعتبار سے تیاری کا مطلب کیا ہے؟ جو ٹیکنالوجی، جو وسائل، جو چیزیں دشمن کے پاس ہیں وہ تمہارے پاس ہونی چاہیے. سیدھی بات ہے، اس کی فکر، اس کی تیاری ہو. یہاں اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. یہ تیاری کیوں کریں؟ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لڑے. اسلام کا مزاج نہ لڑنا ہے، اسلام کا مزاج نہ جنگ ہے، اسلام کا مزاج نہ فساد ہے. نہیں، اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کرو. اگر مقابلے میں اگر کوئی لڑنے پر آئے وہ فوراً صلح پہ آ جائے تو صلح کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. دل میں بات آتی ہے کہ ابھی صلح کر رہا ہے، پتہ نہیں آئندہ کیا کرے گا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کر کے صلح کرو. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. صلح کرتے ہوئے آگے چل کر اگر دشمن تمہیں جو ہے دھوکہ دے، اللہ کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اللہ وہ ہیں جو ایمان والوں کی اور نبیوں کی مدد کرتا آیا ہے. تو اسلام کا مزاج یہ نہیں. کیوں آدمی یہ چیز، اس طاقت کو سیکھے؟ ایک ہی چیز اللہ بتا رہے ہیں تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. لڑنا مقصد نہیں ہے. اللہ کا دشمن جو تمہارا دشمن ہے وہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے تمہاری طرف، یہ اصل مقصد ہے. اگر یہ طاقت نہ ہو، اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ آدمی کی کیا ویلیو ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے، قوم کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ دنیا دیکھ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی تمام کتابوں میں ایک کتاب ہے کتاب المغازی. اس کے اندر ایک بات آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جو مدینے میں خاص طور پر رہتے ہوئے تربیت جو کرتے تھے، ہر اعتبار سے تربیت، اس میں ایک تربیت ہوتی تھی، ایک مستقل ایک میدان تھا جہاں پر صحابہ کرام کی ان کی فٹنس، ان کے گھوڑے دوڑانے کی، اس کی ساری ٹریننگ ہوتی تھی. مسجد نبوی سے لے کر اس جگہ تک آج بھی وہ جگہ باقی ہے. وہاں پر مسجد بنائی گئی، اس مسجد کا نام مسجد سباق، سین با الف قاف. سباق کا معنی آتا ہے دوڑ لگانا. صحابہ ان کی فٹنس ہوا کرتی تھی، ان کی جو ہے وہ اپنے جسم کی طاقت کو اور جو اس زمانے کی طاقت ہوتی ہے گھوڑ سواری، اس کی جو ہے طاقت کو بنایا کرتے تھے. مقصد کیا ہے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. دشمن اللہ کا جو ہے آنکھ اٹھا کر ہمت نہ ہو دیکھنے کی کہ بھئی ان کے پاس بھی کچھ ہو. یہ سب سے پہلی یہ تیاری. اور دوسری تیاری، دوسرا سبب اللہ کی مدد کے آنے کا، وہ ہے ایمان، تقوی، صبر، صفات. اللہ کی مدد کے آنے کا جو راستہ ہے وہ صفات کے راستے سے. یاد رکھیں، صفات پیدا ہونا یہ اصل چیز ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ نے تو زبور میں یہ فیصلہ کر دیا. زبور کا مطلب ہر آسمانی کتاب میں ہے زمین کے وارث تو آپ ہی ہوں گے. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغٌ، ایک پیغام ہے ہمارے بندوں کے لیے، اور خاص طور پہ دیا جا رہا ہے یہ پیغام کس کے ذریعے سے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رحمت للعالمین جو ہیں ان کے ذریعے سے پیغام دیا جا رہا ہے. تو ایمان، اسی لیے فرمایا ان کنتم مؤمنین. اب بتائیں ایمان کسے کہتے ہیں؟
اب یہاں بتا رہے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، عزت کی روزی، مغفرت، ان کے لیے درجات، کس چیز پر؟ یہ صفات پر۔ وہ صفات میں سب سے پہلی صفت انما المؤمنون، یہ ہیں اصل ایمان والے، یہ حقیقی ایمان والے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ ایمان ہمیں دے، کیونکہ ہم سب اللہ کی نصرت اور مدد کے محتاج ہیں، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایک قدم آگے نہیں چل سکتے ہم۔ لیکن آئے کی نصرت آدمی جو ہے فائنینشلی طور پر، جسمانی طور پر، ہر اعتبار سے کوشش۔ دوسری طرف سے یہ اصل حقیقی سبب ہے، یہ سبب اگر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ایمان والے کے سامنے اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے، یہ اللہ نے فرمایا وجلت قلوبهم، دل میں عظمت پیدا ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی بات ہے، مجھے پورا کرنا ہے، مجھے اس سے بچنا ہے۔ وجلت، یہ تقاضا ہے ایمان کا۔ آدمی سوچے کیا ایسا ہے؟ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر، اللہ کا حکم سنایا جائے، وجلت قلوبهم، دلوں کے اندر عظمت پیدا ہو جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں، اللہ کے وعدے، اللہ کی باتیں، زادتہم ایمان بڑھ رہا ہے، ایمان بڑھ رہا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر چیز اس کے پاس ہے، اس کے باوجود اس کی نگاہ اپنے سبب پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہے، اللہ پر ہے، اللہ میرے ساتھ۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حق، یہ حقیقت میں ایمان والے۔ یہ جو بدر کے اندر جو مدد آئی اللہ تعالیٰ کی، اس کی سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے۔ اسی لیے 40 آیتوں میں تربیت کی باتیں ہیں، 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اسی صورت میں کبھی ذکر کی طرف متوجہ کیا، کبھی ثابت قدمی پر ذکر فرمایا، کبھی فرمایا تقوی کی بات فرمائی، کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ایسے نہ بنو جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے وقت آنے پہ سنا ہی نہیں، ایسے نہ بنو۔ اس سے اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائے۔ سورہ توبہ کی ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں، کیونکہ اگلا حصہ کل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، میں عرض کروں۔ سورہ توبہ میں کئی مضامین میں ایک مضمون ہے تبوک کا واقعہ۔ تبوک ہے نا، ایک بالکل عرب کے بارڈر میں وہ ایک شہر ہے۔ آج بھی اگر کوئی، یعنی یوں سمجھو کہ اگر کار میں اگر کوئی جائے تو 10 گھنٹے سے زیادہ لگتے ہیں، 10 سے 11 گھنٹے، اتنی دور کا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے تبوک کو جانا ہے۔ آج تیز رفتار سواری میں 10 گھنٹے، تو اس زمانے میں کتنا لگے گا سوچیں۔ اب حکم آیا ہے اللہ کی طرف سے، کن حالات میں پتہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے کہ جنگ ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے نا، تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن نہ صحابہ کو پتہ ہے نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، کن حالات میں پتہ ہے؟ سب سے پہلے گرمی کا سخت زمانہ، دوسرا مدینے والوں کا جو سورس آف انکم ہے وہ جو ہے کھجور کے باغات، وہ فصلیں پکی ہوئی ہیں۔ کیا ہیں فصلیں؟ پکی ہوئی، توڑنے کا وقت ہے۔ تیسرا، کئی صحابہ مقروض ہیں یہودیوں کے، فصلیں نکلیں گی، بیچیں گے، قرضہ بھی ادا کریں گے، پھر اس کے بعد اگلے سال کا کیا کریں گے؟ سیو کریں گے اس کی، ہے نا۔ ان کا گزران اسی پر ہے۔ سخت دھوپ، اس کو قرآن نے خود کہا جیش العسرہ، بہت تنگی کا سفر، گرمی کا سخت موسم، اور دوسری چیز کھجوریں پک رہی ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے صحابہ کرام کے لیے کہ اب اللہ کے راستے میں چلو، اس کا جو ہے رومیوں کا ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہاں پر منافق اور ایمان والے کھل کر ان کا آ رہا ہے۔ ایمان والا کیسا ہوتا ہے، منافق کون ہوتا ہے؟ منافق جو ہے
حکم کے پورا کرنے میں عذر بہانے تلاش کرتا ہے. آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین، گھر میں کچھ عذر ہے، بچے بیمار ہیں، بیوی فلاں ہے، ایسا ہے. آپ مسکراتے ہوئے اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات، مسکراتے ہوئے. ایمان والے تیاری کر رہے ہیں، آیتیں اتر رہی، یا ایھا الذین آمنوا، کیا بہترین آیتیں پڑھے. ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں، اذ ثاقلتم الی الارض، زمین تمہیں چپکا لیتی ہے، اذ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، ارضیتم، دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ سن لو، اگر خوش ہو رہے ہیں تو یہ دھوکہ ہے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے. الا تنفروا، وارننگ ہے، نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، سخت عذاب دوں گا. نہیں نکلو گے، دوسرا عذاب، یستبدل قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا، تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لاؤں گا، ان سے کام لوں گا، کوئی میرا نقصان نہیں پہنچا سکے. ایسے سخت. انفروا خفاف وثقال، ہر حال میں تمہیں نکلنا ہے. صحابہ تیاری کر لیا، اب نکلے. صرف ایک بات ہمیں ذہن میں رکھ کے یہاں سے اٹھنا ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر یہ چیز آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین بھی دیا، دنیا بھی دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین بھی دیا، دین کا مطلب احکامات ہیں، اور دنیا بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ بس ایک چیز چاہتے ہیں، ہماری دنیا برکت کے ساتھ. ہر آدمی چاہتا نہیں چاہتا، ہر آدمی چاہتا ہے میری دنیا برکت کے ساتھ ہو. اس کا ایک ہی حل ہے، آدمی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی اس دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھے. بس ظاہری ترتیب جو ہے نا، بس ختم، برباد، کچھ نہیں. اللہ کی نسبت پر کوئی چیز اگر آدمی چھوڑتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اللہ کی گارنٹی ہے، ضائع نہیں ہوتا. یاد رکھیں، یہ صحابہ اکرام، انہوں نے اپنی فصلوں کو، اپنے قرض کو، اپنی ساری چیزوں کو صرف دوسرے نمبر پر رکھا، اللہ کی بات کو نمبر ایک پر رکھا. بس چلے یہ لوگ، چلے تو اتنا روپ پڑا، ایسا روپ کہ وہ وہاں پر جو لاکھوں کی فوج تھی روم کی، وہ سپر پاور، گھبرا گئے، ہمت نہیں ہوئی، واپس چلے گئے. وہاں سے واپس صحابہ کامیاب ہو کر آ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس عمل پر کیسی برکت عطا فرمائی پتہ ہے؟ آج ہم خود یہاں بیٹھ کر سوچیں، آج افطاری میں کون کون لوگ اجوا کھجور سے افطاری کی. بس یہ جو مدینے کی جو کھجوریں ہیں، ان کھجوروں کی جو برکت ہے، اس برکت کے پیچھے یہی ایک قربانی ہے. وہ ایسی برکت ہے کہ کاسکو تک اللہ نے پہنچا دیا، آج گھر گھر میں آسانی سے مل رہے ہیں. بس یہی ایک چیز ہے کہ حکم، دنیا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. جو آدمی بس اللہ کے حکم کے لیے، نہیں بھی میرے پاس کوئی بھی عبادت کی شکل میں، کوئی بھی شکل میں اللہ کا حکم آئے، اور ظاہر ضرور اللہ تعالیٰ دنیا اس کے سامنے لائیں گے، اس کو میں نمبر 2 پہ رکھنے کی ہمت اور طاقت پیدا کروں. اس کو کہتے ہیں ایمانی قوت. اس کو بس دوسرے نمبر پر رکھ کے اس کو نمبر 1 پر رکھ لوں، اللہ اسی چیز کو برکت کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اس میں برکتیں ڈال دیں. ہماری ساری ضرورتیں، جیسے صحابہ کے قرضے پورے ہوئے، ان کی حاجتیں پوری ہوئی، اللہ ہماری اسی دنیا، جس دنیا کو تم نے اللہ کے لیے پیچھے کیا، اسی دنیا کو ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے کا غیبی نظام بنائیں گے. وہ نظام نہیں ہے جو میں بیٹھ کے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کے پورا کروں. ہاں، وہ نظام نہیں ہے. کب تک ہم ان سہاروں پہ رہیں گے؟ ایک اور نظام ہے اللہ کا جو غیبی نظام ہے. آج انسان مادیت پر اتنا مٹے، ہر چیز اس سے پوچھتا ہے، کیونکہ یہ دجالی فتنہ ہے. دجالی فتنہ کیا ہے؟ مادیت کی انتہا ہوگی، مادیت کی انتہا ہوگی، پھر وہاں سے دجال آئے گا. آدمی ارے کچھ ہے تو یہ اللہ کا غیبی نظام تو ہے، میں اس کو تو ساتھ لوں. اللہ تعالیٰ کہے بس یہ ایک کام کر لو، پھر دیکھو تمہارے ساتھ اللہ کا غیبی انسین سسٹم، غیبی نظام اللہ کا تمہارے ساتھ، تمہارے ہر کام میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے بچوں کے معاملے میں، تمہاری شادیوں کے معاملے میں، تمہارے ایک ایک زندگی کے مسئلے میں. آج بھی اس کا وہی کہتے ہیں نا، زادتہم ایمان، چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، ایمان اندر سے بڑھتا جا رہا ہے. اللہ اکبر، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. لیکن انسان جب اس دنیا کو آگے رکھے گا نا،
اللہ اسی دنیا کو اس پر مسلط کر دیں گے، اس پر تھوپ دیں گے، بس ایسی ہوگی کہ دنیا جہنم سے پہلے جہنم بنے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت